حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوہریہ سے مناظرہ۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور مناظرہ کا موضوع یہی تھا کہ دنیا کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست اور دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دوہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، اور خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے۔ پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف، اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر ہر ایک سوار سے سواری بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ دوہریہ نے سن کر ایک قہقہا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو کچھ بھی کام نہیں، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدہا قسم کے رنگین پھل اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کا بن جانا تو اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دوہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا، اور فوراً اپنے عقیدہ سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور وجود باری کا انکار کرنا کفر ہے۔